adventurer? What will you be? What gifts will you offer? Your imagination will take you many places. At times, you'll travel the safe path. At times, you'll trust the road less taken. And while you chase the horizon, you should always take comfort in what's past. Though sometimes you'll journey on your own, you'll never be alone when you have your dreams with you. And when you return home, you'll know the value of your journey. You'll have many gifts to give. Start with your dreams. اچھا، اس پہ تو آپ کی میری جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئی ہے ڈیوائس، وہ جو ٹھیک ہے، دوسری والی پہ بھی میں کنیکٹ کر دیتا ہوں. میں دوسری پہ رہنے دیتا ہوں، وہ ڈائریکٹ موبائل سے بات کر لیتے ہیں. کیا خیال ہے؟ اسٹارٹ کرو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي وَيَفْقَهُوا قَوْلِي. بابا جی کہتے ہیں کہ جب آپ کو پتا ہو کہ جہاں آپ کی جیت ہے وہاں اگر آپ ہار جاؤ تو اسے اللہ مل جاتے ہیں. میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جیسے جہاں بندے کی جیت ہو وہاں پہ ہار جائے تو وہاں پہ اللہ مل جاتے ہیں؟ کہتا ہے، بابا کہتے ہیں کہ جہاں جیت ہو وہاں جب بندہ ہارتا ہے، ہوتا یہ ہے کہ اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے. جب اللہ کا نظام حرکت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ جو ہے وہ تعلق مضبوط کر لیتے ہیں اور وہاں عشق کا پودا اگتا ہے. اور جب عشق کے سائے کے اندر بندہ رہتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے. میں نے بابا جی سے پوچھا، بابا جی یہ عشق کے سائے میں کیسے بندہ ہوتا ہے؟ کہتا ہے جب بندہ عشق کے سائے میں ہوتا ہے تو تب جو ہے وہ اس کی گنتی شروع ہو جاتی ہے اور اس کو گنتی آ بھی جاتی ہے. اور میں نے کہا کہ گنتی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جی گنتی دنیا کی حقیقت کو کہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی سمجھ آ جاتی ہے، دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے. میں نے کہا بابا جی دنیا کی حقیقت کا پتہ چلنا کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جب اس کو گنتی آتی ہے تو دنیا کی سمجھ آتی ہے. بابا جی کہتے ہیں تو گنتی کی سمجھ کیا ہے؟ میں نے کہا بابا جی کہتے ہیں گنتی 2 تک ہے. میں نے کہا بابا جی گنتی 2 تک کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی ایک بندہ اور دوسرا اللہ جب وہ جیت کی جگہ ہار میں آتا ہے تو 2 سے 1 ہو جاتا ہے.
اور دو سے ایک ہونا ہی عشق اور محبت ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کرنا جانتے ہیں، یا جن کو سمجھ ہے کہ اللہ سے محبت اور عشق کیسے کیا جاتا ہے، ان کی منزلیں بھی علیحدہ، ان کے رستے بھی علیحدہ، وہ کیا کمال کی دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی محبت اور عرفان کو پانا اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی خوبیوں سے نوازا ہے۔ آج کی ہماری رمضان ٹرانسمیشن میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایسی بات کریں، ایسی بات کی طرف ہم جائیں کہ ہمارا اللہ سے رابطہ مضبوط ہو جائے۔ ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ اپنے رب سے مضبوط ہو جائے، اور ہر انسان کے دل میں ایک ایسا نظام رکھا ہے، اس کی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہو جائے، اللہ اس بندے کے ہو جائے، اور اللہ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بندہ میرا ہو جائے۔ یہ عشق اور محبت کی دنیا ہے، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ منسوب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بندے کے ساتھ ایک ایسا نظام چلا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کی قربانی کا نظام ہے، یہ ایک دوسرے کی قربانی اور ایک دوسرے کی کو دعاؤں میں یاد رکھنے کا نظام ہے۔ یہ ایسا نظام ہے کہ اس وقت جیسے پوری کائنات، پوری اس وقت انسانی دنیا میں پریشانی اور مصیبت کا معاملہ چل رہا ہے۔ کئی طرف وبائی امراض ہیں تو کسی طرف صحت کے مسئلے ہیں، کوئی بیچارہ صحت کے معاملے میں پریشان ہوتا ہے۔ تو آج ہم اپنا پروگرام یا اپنی ٹرانسمیشن رمضان کی دعا سے ہی شروع کریں گے۔ لوگ پروگرام کے اینڈ میں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے پروگرام کی ابتدا ہی دعا سے کرتے ہیں کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے دعا کروانے کی اور کرنے کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھتے تھے تو اکٹھے بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے تھے۔ بینگ مسلم، ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھنا پڑے گا۔ اور دعا کا کیا کمال ہے کہ جو انسان اپنے مسلمان بھائی کے لیے مانگتا ہے، اللہ کی شان ہے، اللہ اس انسان کو بھی وہ عطا کر دیتے ہیں۔ ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ اس بات کا جو ہے ٹیلی فون کالز آئیں کہ جی آپ ہمیں رمضان ٹرانسمیشن میں جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں، پوری دنیا میں مختلف ممالک جو ہے وہ پریشانی اور بیماریوں میں مبتلا ہے، تو ان کے لیے دعا کروائیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی دعا سے ابتدا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں، خاص کر ہمارے جو ہے یہ جو اسپرچل ٹی وی کے جو ہے چیئرمین فضیل بھائی، ان کی جو ہے وہ نانی اماں پریشان ہیں، ان کی صحت کی وجہ سے پریشانی ہے، ان کے لیے بھی ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد جو ہے وہ صحت یاب کر دیں۔ امریکہ میں ہوتی ہیں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، اور ہمارے جو بھی مسلمان بھائی جو ہیں وہ اس وقت صحت کے مسائل میں پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ یا علیو یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی و علمو کا حسبی و نعم رب ربی و نعم الحسب حسبی تنصر من تشاء وانت لطیف الرحیم۔ نسألک الاسمات فی الحرکات والسکنات والکلمات والارادات والحسنات انک علی کل شیء قدیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رب کریم، اے کائنات کے رب، رب دو جہاں، ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں یا اللہ۔ اے آسمان و زمین کے رب، تیرے سوا کسی کے پاس نہیں ہم جا سکتے مدد کے لیے، اپنے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ۔ یا اللہ جو اس وبائی مرض میں یا اللہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا عطا فرما یا اللہ۔ اے کائنات کے رب، اے رب دو جہاں،
جو صحت کے مسئلوں کی وجہ سے پریشان ہے، اے آسمان اور زمین کے رب، تو ہی دعائیں سننے والا ہے، ان کی صحت یابی کے لیے یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ اے امت مسلمہ کے رب، جو صحت کے مسئلے سے پریشان ہیں ان کی یا اللہ بیماریاں دور کر دے۔ یا اللہ ہمارے فضیل بھائی کی جو ہے نانی اماں بیمار ہیں یا اللہ، یا اللہ وہ سیریس کنڈیشن میں ہے، یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ اے آسمان اور زمین کے رب، تو ہر انسان کی دعا سنتا ہے، یا رب کریم تجھ سے دعا مانگتے ہیں اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ تجھے تیرے ناموں کا واسطہ، تجھے نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، کل کائنات کا یا اللہ تجھے واسطہ۔ یا اللہ اگر ہم تیری ہی طرف آتے ہیں تو یا اللہ تو ہی دعا سنتا ہے، اگر تو نہیں سنے گا تو ہم کس دروازے پہ یا اللہ جائیں گے۔ اے آسمان اور زمین کے رب، تمام مسلمانوں کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ یا رب کریم، جو کوئی مسلمان پریشان حال ہے یا اللہ، جو رزق کے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ، جو صحت کی وجہ سے پریشان ہے یا اللہ، ان تمام مسلمان بھائیوں کی یا اللہ پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ تیرا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہوں۔ یا اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، یا اللہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ربا میرے حال دا محرم تو، میرے اندر تو، میرے باہر تو، میری لونو میری نفس دے وچ تو، کہے حسین فقیر سائندہ ربا میں نہ ہی سب کچھ تو۔ یا اللہ تو ہی سب کرنے والا ہے، آسمان اور زمین کے رب، تمہاری مشکل پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ اے آسمان اور زمین کے رب، جو کوئی بھی مسلمان اس دنیا میں اس وقت پریشان حال ہے یا اللہ سب کی مشکلیں اور پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ عطا فرما، یا اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ بے شک یا اللہ تو اپنے خزانے سے سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ یا اللہ جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے قبضۂ قدرت سے عطا فرما۔ یا اللہ تو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اے آسمان اور زمین کے رب، جو ہم آپ سے مانگ رہے ہیں سب مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جس نے اس ماہ مبارک میں تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ، جو مسلمان بھائی تجھ سے مانگ رہا ہے یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ہماری رمضان ٹرانسمیشن کا مقصد امت مسلمہ میں جو پریشان لوگ ہیں، جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیوں کے لیے نہ صرف ان کو پڑھنے کے لیے بتانا، بلکہ ان کو ایسی قرآن و سنت سے ایسے وظائف کا بتانا جس سے اس انسان کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اور اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے۔ ہم انشاءاللہ العزیز، ہمارا جو ہے وہ لائف نمبر بھی جو آپ کے اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، ہم آپ کے تمام جو سوالات ہیں ان کے جوابات بھی دیں گے، اور کسی کا کوئی روحانی مسئلہ ہو، کسی کا کوئی صحت کا مسئلہ ہو یا کسی قسم کی بھی کوئی پریشانی ہو، انشاءاللہ العزیز قرآن و سنت سے، وظائف سے، اللہ کی مدد سے ہم تمام جو ہے معاملات کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سے مدد لیں گے۔ تو اللہ کی مدد کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ جب ہم اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دھیان صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور فرمانے والے ہیں۔ اللہ کے حکم سے ہی تمام مشکلیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے رہتے ہیں، مشکلیں اور پریشانیاں مسلمانوں پر ہی آتی ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ دے کے آزماتے ہیں اور کبھی لے کے آزماتے ہیں، مگر نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ جب آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی نکال بھی دیتے ہیں۔
زندگی کے ان معاملات میں جتنی بھی اللہ سے مدد مانگی جائے اللہ تعالیٰ مدد ضرور فرماتے ہیں. مختلف کاموں کے لیے، خاص کر یہ جو اس وقت اقوام عالم میں حالات چل رہے ہیں، اس میں آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. زیادہ سے زیادہ آیت کریمہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، بار بار اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے کہ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، تیرے علاوہ ہماری کوئی جو ہے وہ مدد نہیں کر سکتا. اس وقت پوری دنیا پریشان ہے اور اس پریشانی سے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا. ہمیں اللہ تعالیٰ سے مدد لینا ہے. اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات کے لیے اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. اور یہ اللہ ہی ہیں جنہوں نے بندے کو اس کائنات میں پیدا کیا، اور اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ہر وقت میری عبادت میں لگا رہے. اللہ یہ جو زندگی کے تمام کام ہیں، زندگی کے تمام معاملات جو ہم کر رہے ہیں، ان میں اللہ کو راضی کر کے نہ صرف ہم دنیاوی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائیں گے، بلکہ اخروی زندگی میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کامیابی جو ہے وہ لے جا سکتے ہیں. اس طرح آیت کریمہ کا پڑھنا جو ہے وہ دنیاوی اور دینی کاموں میں بہت فائدہ مند ہے. اسی طرح درود ابراہیمی کی کثرت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا، یہ بھی بڑا جو ہے افضل عمل گردانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، آپ بھی میرے نبی پر درود بھیجو. درود و سلام کی کثرت اور استغفار کی کثرت رمضان کی زینت بن سکتے ہیں، ہمارے روزوں کی زینت بن سکتے ہیں. اور روزے کا مقصد بھی جو ہے وہ عبادت ہے، اور روزے میں رہ کے آپ جب اللہ سے بار بار ہم گناہوں کی معافی مانگیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا. اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر نہ صرف دنیا کے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں بلکہ آخرت کے معاملات بھی بہتر ہو جاتے ہیں. تو تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں مدد لینا ہے. اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر انشاءاللہ العزیز ہم نہیں چل سکتے. ہم کوشش کریں گے کہ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو جو ہے وہ اس طرف لے کے جائیں، اس طرف ہماری جو ہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگیں. خاص کر جب لوگ وظائف کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، ان میں ان کا دھیان کس طرف ہو، ان کی سوچ کس طرف ہو، ان کا مقصد کس طرف ہو. پڑھائی میں یا وظائف میں یا اذکار میں دھیان بہت کاؤنٹ کرتا ہے. آج ہم بات کریں گے بندش کے اوپر. بندش کیسے لگتی ہے کسی کے بھی مسلمان بھائی کے اوپر، یا کسی بھی مسلمان بھائی کے یا بہن کے معاملات میں لوگ بندش کیسے لگاتے ہیں. دیکھیں، بندش یہ جادو اور جنات کی ایک قسم ہے. جادو اور جنات میں جب بندش لگائی جاتی ہے تو بندش فضا میں بھی لگ جاتی ہے، بندش فرش پر بھی لگ جاتی ہے، اور بندش رشتوں کے ہونے یا نہ ہونے پر بھی لگ جاتی ہے، اور بندش اولاد کے اوپر بھی لگتی ہے. کئی لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھر کے اوپر بندش لگا دیتے ہیں. وہ بندش اس طرح کرتے ہیں کہ اس گھر کے اوپر جو قسم کے روحانی اثرات ہو سکتے ہوتے ہیں یا اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے اس بندش سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس بندش کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اگربتی لے لیں، اگربتی کے اوپر پھونک مار کر 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے اس کے اوپر پھونک مار کر گھر میں اگر آپ وہ جلا دیتے ہیں تو وہ فضا کی بندش ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جو بندش ہوتی ہے وہ فرش پر بھی لگ جاتی ہے. روحانیت میں یہ بندش، جادو، جنات، انوں کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اور انہی چیزوں سے بڑے اثرات بھی ختم ہوتے ہیں، اور انہی چیزوں سے بندہ ترقی کی طرف بھی چلا جاتا ہے کہ بعض اوقات بندہ ایسے اعمال کرتا ہے، ایسے نیک کام کرتا ہے یا ایسے وظائف کرتا ہے کہ جس سے اللہ راضی بھی ہوتے ہیں اور روحانی طور پر بھی بہت آگے چلا جاتا ہے.
اب बुग़्ज़ व हसद की दुनिया है, जिस तरह सूरह फलक और सूरह नास इस बात की तरफ उतारी गई कि उसमें हासदीन, जब कोई किसी के साथ हसद करता है या हसद वाले मामलात करता है तो वो जादू की तरफ चला जाता है या नजर बद की तरफ चला जाता है। अब नजर बद भी जो है वो एक बड़ा अमल है जादू से भी। तो लोग नजर बद, कई लोग कह के नजर लगा देते हैं। नजर का भी जो है बड़ा दखल होता है इस सारे मामलात में, इस सारे कामों में। अब बंदिश जो है वो जिस तरह फजा में लग जाता है, घर की फजा में लगती है, इसी तरह घर के फर्श पर भी बंदिश लोग लगा देते हैं। अब होता ये है कि जिन लोगों का रिश्तों का मसला होता है, जिन लोगों के रिश्ते के मसाइल होते हैं, रिश्ता नहीं आ रहा होता, तो होता ये है कि जब घर के ऊपर बंदिश लगाई जाती है तो घर में जाने वाला जो भी बंदा होता है वो घर की दहलीज पार करता है तो उसका दिल करता है कि मैं जल्दी-जल्दी उस घर से बाहर निकल जाऊँ, क्योंकि असर होता है। अब ये असरात जो होते हैं इनका जो है अमल दखल जो है ना सिर्फ घर के ऊपर होता है बल्कि घर के लोगों के ऊपर भी बड़ा उसका असर आया होता है। तो इन सारे मामलात को देखा जाता है, इनके ऊपर जो है इस्तिखारा कर लिया जाए। बाज़ औक़ात लोग अपनी जो है ज़ात के ऊपर इस्तिखारा जो है मसनून दुआओं में भी इस्तिखारा की दुआ है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ दुआएँ हैं इस्तिखारा की, जिनको करके इंसान जो है वो बाखबर भी हो सकता है। 2 नफ़ल भी पढ़े जाते हैं। पहली रकत में सूरह फातिहा के बाद 41 मरतबा सूरह अलम नशरह पढ़ ले, 41 मरतबा, और दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद बंदा 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। ये 2 नफ़ल पढ़े और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह जो मेरे मामलात हैं, अगर मेरे मामलात में कोई सेहत का मसला है, कोई रूहानी मसला है, कोई जिन्नात का मसला है या किसी किस्म की कोई बंदिश है या असर है, तो वो मुझे इसका इल्म कर दे ताकि मुझे पता चल जाए, मैं उसका हल कर लूँ। तो ये ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामलात हैं, इनमें मदद ली जा सकती है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी थोड़ी देर में ब्रेक की तरफ जाएँगे। ब्रेक से वापसी पर फिर हम इंशाअल्लाह ताला हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान के मशहूर नात ख़्वान हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, आपकी लाइव कॉल्स लेंगे और आपके तमाम मामलात को हम देखेंगे। अगर किसी बहन या भाई का कोई रूहानी मसला हो तो हमें बात करके हमसे राब्ता कर सकता है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसका ऑन द स्पॉट हल भी बताएँगे, इस्तिखारा भी करेंगे। इंशाअल्लाह ब्रेक से वापसी पे इंशाअल्लाह आपसे ज़रूर बात होती है। जज़ाक नूरे इलाही 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 नूरे इलाही। ओ मेरे मौला दुआ दिल से है आई नूरे इलाही नूरे इलाही नूरे इलाही नूरे इलाही। ओ जी मौला दिखा तेरी रानाई नूरे
صدقہ ہے پنجتن پاک کا نبی محمد رسول اللہ کا. ہاں صدقہ ہے پنجتن پاک کا نبی محمد رسول اللہ کا. مشکل کشا مولا علی بی فاطمہ حسن حسین کا. او جی مولا مولا او جی مولا میں ہوں تیرا شہدائی. نور الہی نور الہی نور الہی. جو سورج مشرق کے افق سے طلوع ہوا ان خوشیوں اور رونقوں کی مہک ہماری تہذیب کی مٹھاس سے سرشار ہے. ہر سو ہر سمت رنگینیاں کھول رہا ہے. دوستی کے مسافر اور محبتوں کے بلاوے لیے آج روح افزا دنیا بھر میں ہماری روایتوں کا سفیر ہے. مولانا جلالی کے اوپر ایک ربائی تحریر ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ تو واپس آ جا اے بندے، تو واپس آ جا. تو جو کوئی بھی ہے تو واپس آ جا. اگر تو کافر بھی ہے، مشرک ہے، بت پرست بھی ہے، تو واپس آ جا. کہ میں ہر وقت تیرے انتظار میں ہوں، ہر وقت تیری محبت کے انتظار میں ہوں. اللہ تعالیٰ بندے کو ہر وقت واپس بلانے کی بات کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ اگر تو نے 100 بار بھی توبہ کی اور پھر بھی تو گناہوں پہ رہا تو پھر بھی تو واپس آ جا. اللہ بندے کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں. انسان جو ہے جتنے بھی گناہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے. وہ آگے جا کے اپنی ربائی اور ان میں حکایات میں بات کرتے ہیں کہ ایک اللہ کا نیک بندہ 40 سال اللہ کی عبادت کرتا ساری رات عبادت کرتا، مگر دن کے وقت اس کے دل میں شیطان یہ ڈال دیتا کہ وہ لوگوں کو باتیں کرتا کہ میں تو ساری رات عبادت کرتا ہوں، ساری رات میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں. حتیٰ کہ اس طرح کی پوزیشن میں اس کے 40 سال گزر گئے. 40 سال کے بعد وہ اللہ کے آگے کھڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈال دے تو جو کام کر رہا ہے میں نے اس تیری تمام عبادت کو قبول نہیں کیا، میں نے تیری تمام جو عبادت ہے تیرے واپس کر دی، مجھے تیری عبادت نہیں چاہیے. بندہ پریشان ہو جاتا ہے. جب صبح اٹھتا ہے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ میری 40 سال کی عبادت میرے کس کام آئی، اور میں نے دن رات اللہ کو جو عبادت کی ہوئی ہے وہ تو میرا مقصد تو حل ہی نہیں ہوا. تو اس کا ایک بڑے پیار اور محبت کرنے والا دوست ہوتا ہے جس سے وہ دل کی بات کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، وہی ہوئی ہے کہ میری عبادتیں واپس ہو گئیں. کہتا ہے یار اگر اللہ نے تیری باتیں واپس کر دی ہیں تو عبادت کرنا چھوڑ دے، تو نہ عبادت کر. 40 سال کی تیری عبادت ضائع ہو گئی. تو وہ کہتا ہے نہیں، اگر اللہ نے میری عبادت قبول نہیں بھی کی تو میں پھر بھی اسی کے در پہ جاؤں گا. میرے پاس ایسا کوئی دروازہ نہیں ہے
میرے پاس ایک کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ میں اللہ کو چھوڑے بغیر اپنی زندگی کو بہتری کی طرف لے جاؤں. تو دوبارہ وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، رات کو جاتا ہے، پھر سجدوں میں اور معافی اور استغفار کرتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں گناہ گار ہوں، میں تیرے دروازے کو چھوڑ کے کہاں جاؤں گا. تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کی طرف سے وہی آتی ہے کہ اے بندے میں نے تیری 40 سال کی عبادت بھی قبول کی اور آج کے سجدے میں جو تو نے معافی مانگی اور جو میرا شکر ادا کیا اس کو بھی قبول کر لیا. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم ان کی کال لیتے ہیں. آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی روحانی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم جی. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم بھائی. جی وعلیکم السلام. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری بہن آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شاید کال ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے جی. تو ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا مقصد ہم اپنے بہن اور بھائیوں کی جس طریقے سے بھی مدد ہو سکے وہ مدد کرنے کی پوری کوشش کریں گے، وظائف کے ذریعے، روحانیت کے ذریعے، علم الاداد، علم جفر، استخارہ کے ذریعے. ہر بندہ پریشان ہے، مشکل میں ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہوگی کہ نہ صرف ہم عشق الہی کی بات کریں، عشق مصطفیٰ کی بات کریں، عشق محمدی کی بات کریں، بلکہ ہم اپنے مسلمان بہنوں اور بھائیوں کے درد کی بات کریں. جو درد اس وقت ہر مسلمان پریشان ہے، مشکل میں ہے، ایسے حالات، وبائی مرض آیا ہوا ہے، سختی آئی ہوئی ہے، اقوام عالم پہ سختی آئی ہوئی ہے. ہمیں ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی پڑے گی، ایک دوسرے کا سوچنا پڑے گا، ایک دوسرے کا خیال کرنا پڑے گا. عبادتوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی ریاضتوں میں، اپنے عشق میں، اللہ کی محبت میں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے دعاؤں کا درس دیں. اور جو بندہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا شروع کر کے ادا اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ بہت پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے بندے کے لیے دعا کر رہا ہے. یہ تو کمال کی بات ہوتی ہے. یہ تو دیکھیں نا، ایک بندے کو خود کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ اپنی چیز کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے دینے کی بجائے میرے اس بندے کو عطا کر دے. تو اللہ تعالیٰ اس برکت سے اس بندے کو تو عطا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی عطا کر دیتے ہیں اور بندے کے درجات کو بھی بڑھا دیتے ہیں. تو زندگی میں مشکلوں اور پریشانیوں سے جو ہے وہ دوڑنا نہیں چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. مقابلہ ہم انسان گناہ گار ہیں، ہم نہیں کر سکتے. جی السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو جی السلام علیکم بھائی. ہیلو آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی بھائی جان آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو نیٹ ورک پرابلم آ رہا ہے جی. تو آپ کوشش کریں کہ جی کال ملا کے کال کو ڈراپ نہ کر دیا کریں، بلکہ ٹیلی فون پر رہا کریں. تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں نمبر چل رہے ہیں، میرا نمبر بھی چل رہا ہے ہمارا، اور ٹی وی کی جو آپ اسکرین کے اوپر آپ فون جب آپ کال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کائنڈلی جو ہے وہ آواز کم کر لیا کریں. ہمارے اسٹوڈیو میں پرابلم آ رہی ہوتی ہے، آپ کو بھی پرابلم آتی ہے کال ملانے میں. تو آپ جو ہے وہ کائنڈلی اپنی آواز کو تھوڑا سا کم کر لیا کریں. اور اگر آپ کے لیے یہ پرابلم نہ ہو تو پھر آپ بعد میں بھی ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن یوٹیوب کے اوپر بھی ہماری یہ لائیو ٹرانسمیشن ہے. آپ جو ہے اسپیشل ٹی وی کا جو ہے پیج لائک کر سکتے ہیں. میرا پیج داؤد کے اوپر بھی آپ کا پروگرام چل رہا ہوتا ہے یہ والا. بعض کا جو ہے وہ ہم کوئی وظیفہ یا کوئی عمل یا کوئی پڑھائی بتاتے ہیں،
وہ वजीफा जो है वो नहीं समझ आता, तो आप हमारे पेज पे आके उसको दोबारा आप सुन सकते हैं। इंशाअल्लाह मजीद हमारी कोशिश होगी कि हम डेली के डेली कोई ऐसी पढ़ाई या ऐसे वज़ाइफ और अज़कार बताएं, खासकर ऐसे अज़कार जो बीमारी में शफा की तरफ हों, अल्लाह ताला से पढ़ाई करके या वज़ाइफ करके अल्लाह को राज़ी किया जा सके, रूहानी तरक्की के वज़ाइफ हो सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत के वज़ाइफ हो सकते हैं, कि ऐसी पढ़ाई या ऐसे अज़कार किए जाएं। क्योंकि जो बंदा जिक्र करता है या वजीफा करता है या दुआ करता है, अल्लाह से कर रहा है। ये एक ऐसी इबादत है, ये एक ऐसा कमाल है कि बंदा अल्लाह को छोड़ के कहीं जा नहीं सकता। हम जब वजीफा करते हैं या अल्लाह से दुआ करते हैं, तो उसमें अल्लाह को बड़ा मान लेते हैं कि अल्लाह तू ही कादिर मुतलक है, तेरे अलावा कोई नहीं है जो जिंदगी के तमाम मामलात को चलाता है। तो जब बंदा अल्लाह को बड़ा मानता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह की रहमत बंदे के ऊपर हर वक्त बरस रही होती है। अल्लाह कहते हैं कि ए बंदे तू मेरे पास एक कदम चलकर आ, मैं 70 कदम तुझसे जो है वो मोहब्बत करूंगा। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला बंदे को अल्लाह तन्हा नहीं छोड़ सकता, बंदे की भूल है। मौलाना रूम ने ऐसे नहीं कहा था कि तू 100 बार भी तौबा कर ले और 100 बार तौबा करने के बाद भी अगर तू मेरे पास वापस आ जाए तो अल्लाह कहते हैं कि मैं फिर भी तुझे कबूल करूंगा। ये अल्लाह की मोहब्बत है, वो बंदे को कहता है, बार बार कहता है, गुनाह करने के बाद भी मेरी तरफ आ। तो ये अल्लाह ताला का मोहब्बत, अल्लाह ताला का जो है बंदे से प्यार है। तो हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के इस मोहब्बत और प्यार का खूब जो है फायदा उठाएंगे, और वो इबादत के जरिए, वो अल्लाह को राजी करके, अल्लाह के जो है दिए हुए अहकामात को पर अमल करके, नमाजों की पाबंदी करके, रोजों को रख के, एक दूसरे मुसलमान भाई की जो है वो खिदमत करके और एक दूसरे का ख्याल करके, एक दूसरे के लिए दुआ करके, एक दूसरे के लिए मोहब्बत और प्यार का प्याम लेकर हम इंशाल्लाह अल्लाह को न सिर्फ राजी करने की कोशिश करेंगे, बल्कि हम दून दी तरफ जाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें लाइव का जो है वो आप मिला सकते हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज आपके लिए इल्मुल अदा से, इस्तिखारा से, अल्लाह की मदद से जो है वो आपका तमाम जो है प्रॉब्लम या कोई भी मसला है वो आपका हम इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे। और करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, ये बात याद रखें। करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम भी जो कुछ पढ़ने के लिए बताएंगे वो कुरान से बताएंगे, अहादीस से बताएंगे, या बुजुर्गाने दीन के जो बताए हुए जो सीना बसीना अमल चलते आ रहे हैं उनसे बताएंगे। हम सिर्फ आपकी रहनुमाई कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसे तरीके से आपकी रहनुमाई करें कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। किसी भी तरीके से अल्लाह को राजी करना है, किसी भी अमल से अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को राजी किए बगैर हम कहीं नहीं जा सकते। हर बंदा अपने अपने रंग में अल्लाह को राजी कर रहा है। कोई बंदा सदका खैरात से कर रहा है, कोई इबादत से कर रहा है, कोई अपनी आजिज़ी से कर रहा है, कोई शुक्र से कर रहा है, और कोई सजदों में जा जा के रो रो के कर रहा है, कोई दुआएं करके कर रहा है, कई रो रो के कर रहे हैं हर वक्त, कई हज करके कर रहे हैं, कई उम्रा अदा करके कर रहे हैं, कभी कोई जो है नबी के रोजे पर जाके कर रहे हैं। तो अल्लाह को राजी करने में लगा हुआ है। हर इंसान जानता है जब अल्लाह राजी हो जाते हैं, जब अल्लाह की मोहब्बत जोश में आती है, तो ना सिर्फ दुनियावी जिंदगी जो है वो संवरती है, बल्कि अल्लाह ताला आखिरत में भी बंदे को कामयाब कर देते हैं। तो हमने अल्लाह से मांगना है, हमें अल्लाह से मांगने का फन आना चाहिए। ये भी एक फन है, ये किसी से मांगना भी एक तरीका है। अब दुनिया में किसी बंदे के ऑफिस जाएं या दफ्तर जाएं तो हम बड़ी आजिज़ी के साथ जाते हैं, हजूर ये मेरा काम है, ये मेरा मसला है, मेरा ये मसला हल कर। तो वो पूरी कायनात को पालने वाला रब, वो पूरी कायनात को चलाने वाला रब, जब उसके सर पर सिजदा होकर सजदों में जाके उससे मांगेंगे, आंखों से आंसू निकलेंगे, इस रमजानुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में अल्लाह के हजूर जाएंगे, तो क्या अल्लाह हमारी मुसीबतों और मुश्किलों को दूर नहीं फरमाएंगे? ये हो नहीं सकता। अल्लाह ताला मोमिन की दुआओं को रद्द नहीं करते। ये बात आप छोड़ दें कि अल्लाह ताला मोमिन की दुआओं को रद्द कर देते हो। ये दुआ अगर दुनिया में फायदा नहीं भी देती तो ये दुआ आखिरत में जरूर फायदा देती है। ये अल्लाह की मोहब्बत का कमाल है कि वो बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। और जिसने कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, वो कैसे ये गुमान कर सकता है कि उसका रब उस बंदे को तन्हा छोड़ दे, नबी का उम्मती होकर परेशान हो जाए, नबी का उम्मती होकर परेशानियों में गिर जाए।
جائے, مصیبتوں میں جو ہے وہ آ جائے اور کہے کہ یہ جو وبائیں آ گئیں, یہ مصیبتیں آ گئیں, یہ اللہ دور نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ بندے کو تنہا نہیں چھوڑتے, اللہ بندے کے ساتھ ہوتے ہیں, اس کی سانسوں میں ہوتے ہیں. وہ اللہ کہتے ہیں میں بستا ہوں تیری سانسوں میں, تم مجھے پہچانتے نہیں. ہمیں اللہ سے دور نہیں جانا. عشق اور محبت ہے اللہ کا کمال ہے. اللہ کو مانگ کے ہم نہ صرف آگے جا سکتے ہیں بلکہ دونوں جہان میں کامیابیوں کی طرف چلے جا سکتے ہیں. جب بھی کوئی ذکر کریں, اذکار کریں, کوئی پڑھائی کریں, عمل کریں, اس سے پہلے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کریں اور اس کے بعد پڑھیں. اور جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کی طرف دھیان کر کے, تو 100% اللہ کی طرف دھیان کریں. اور جب آپ نے کسی مقصد کے لیے کوئی وظیفہ کرنا ہوتا ہے تو اس وظیفے میں بھی یہ بات دھیان میں ہونی چاہیے کہ یہ مقصد تو اس وظیفے کا جو ہے وہ دنیاوی بھی ہے, مگر اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے, اس سے آخرت بھی سنور جائے. ہر بندہ پریشان ہے, مصیبتوں کا دور چل رہا ہے, پریشانیوں کا دور چل رہا ہے, تو گھبرانا نہیں چاہیے اس دور میں. اس پر گھبراتا وہ ہے جس کے ساتھ اللہ نہ ہو. اللہ تو ہمارے ساتھ ہے. صرف ایک قدم توبہ کا, سجدے میں جا کے معافی مانگ کے کہ یا اللہ جو بھی ہو گئی, بھول چوک ہو گئی. انسان خطاؤں کا پتلا ہے, انسان پریشانیوں کا پتلا ہے. اللہ, اے اللہ تیرا گھر چھوڑ کے ہم کہاں جائیں گے؟ تجھے چھوڑ کے کبھی بھی ہم کچھ نہیں پا سکتے. مانگ کے تو دیکھیں, اس کے در پہ جھک کے تو دیکھیں, صدقے دل سے اس کی مدد لے کر تو دیکھیں. انشاءاللہ اس کی مدد ضرور آتی ہے. اس کی مدد لینے کے لیے ہمیں کچھ تیاری تو کرنی چاہیے. ہم کہتے ہیں اس سے مانگے بھی نہ. ایک بچہ جب دودھ مانگتا ہے تو وہ بھی روتا ہے. بچہ والدہ ماں سے مجھے رو کے بتاتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ دودھ کی ضرورت ہے. اور قادر مطلق سے ہم نے سب کچھ لینا ہے. اپنی دنیا بھی اچھی کرنی ہے, اپنی آخرت بھی اچھی کرنی ہے. کہتے ہیں کہ جس کی دنیا اچھی اس کا دین بھی اچھا. تو دنیا کی بھی فکر کرنی چاہیے. جو لوگ اپنی دنیا کی بھی فکر نہیں کرتے وہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے. دنیا کی فکر ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. وظائف سے, پڑھائیوں سے بھی دنیا اچھی ہوتی ہے, ذکر اذکار سے بھی دنیا اچھی ہوتی ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جس کے کوئی پریشانی کے معاملات ہیں, روحانی معاملات ہیں, کوئی جن جادو کا مسئلہ ہے, بندش کا مسئلہ ہے, رشتوں کا مسئلہ ہے, یا کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ لائیو بیٹھے ہوتے ہیں. ہمیں آپ لائیو فون کال ملا سکتے ہیں. میرا ذاتی نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے. اگر پاس کا بہن بھائی جن کے لیے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ نہیں وہ جو ہے لائیو کال کے ذریعے اپنا مسئلہ بیان کر سکتے ہیں, تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی, ہم پڑھنے کے لیے آپ کو قرآن سے بتائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کرنا اللہ تعالیٰ نے ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اللہ سے, اللہ کی مدد سے نہ صرف دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ آخرت کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز. ابھی ہم انشاءاللہ ایک کمرشل بریک کی طرف جائیں گے, بلکہ ہمارے ایک لائیو کال آ رہی تھی. ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ وہ کال جو ہے اس کو اٹینڈ کریں. مگر یہ ہے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری آپ لوگوں کی جو کی ہوئی کال ہوتی ہے وہ جو ہے نا ڈراپ ہو جاتی ہے. آپ کوشش کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنا جو ہے وہ جو ٹی وی کا جو ہے والیوم جو ہے وہ تھوڑا سا کم کر کے ہمیں کال بلایا کریں. ابھی بھی 3-4 کالز آئی تھی, وہ ساری ڈراپ ہو جاتی ہیں. ہم خود پریشان ہوتے ہیں کہ آپ جو اتنی, کیونکہ کالز کی جو ہے وہ ہوتی ہے ہر وقت بار بار آ رہی ہوتی ہیں پوری دنیا سے, تو اس وجہ سے وہ لوڈ ہمارے جو ہے وہ سسٹم پہ پڑ جاتا ہے, تو کالز ڈراپ ہو جاتی ہیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ہم تمام بہن اور بھائیوں کے تمام باتوں کو سنیں, ان کے جو کوئی مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھیں, ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں, اور ان کو قرآن و سنت سے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں. قرآن دیکھیں نا, کئی چیزیں وظائف کے ذریعے بندہ کرتا ہے. اچھا, کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے کام کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں جی, پڑھنے کے لیے اجازت بھی کئی وظیفے جو ہوتے ہیں, کئی پڑھائیاں جو ہوتی ہیں, کئی اعمال جو ہوتے ہیں, ان کے لیے اجازت بھی شرط ہوتی ہے. دیکھیں نا, کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وظیفہ کار ہوتے ہیں تو آیت کریمہ کئی لوگ 313 مرتبہ پڑھتے ہیں.
313 مرتبہ لوگ کھلا بھی پڑھ لیتے ہیں، کئی 1.25 دفعہ جو ہے آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اس لیے کہ کوئی سخت مشکل ہو، گھر میں مشکل حالات ہوں، کاروباری معاملات خراب ہوں، رزق کے مسائل ہوں، تو کئی لوگ 1.25 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیحات کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری جو مشکل اور پریشانی دور ہو سکے۔ جی السلام علیکم جی، ہیلو ہیلو Hello. جی السلام علیکم۔ السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام بہن، آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ ہیلو بھائی، میں سعودیہ سے بات کر جی رہی ہوں۔ آپ کی آواز، جی کہاں سے؟ بھائی سعودیہ سے۔ جی جی آپ کا نام؟ ہیلو ہاں جی آپ کی آواز ہمارے پاس آ رہی ہے، آپ ہمیں اپنا نام بتائیں اور اپنا کوئی جو بھی مسئلہ ہے وہ بتائیں، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کا جو ہے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے اس کو حل کر دے۔ بہن آپ کے پاس میری آواز آ رہی ہے؟ کال ڈراپ ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہے سسٹم میں کوئی پرابلم ہے یا کیا وجہ ہے، کافی کالز آ رہی ہیں، تو ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کا جتنا بھی ہوا مسئلے کا حل کریں گے، جو بھی کوئی پریشانی ہوئی یا جو بھی معاملہ۔ تو بات ہو رہی تھی آیت کریمہ، تو کئی لوگ 1.25 مرتبہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ ان کو مشکل سے نکال دیتے ہیں۔ تو دھیان اور فوکس اللہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ جو لائف کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا دھیان اپنے مقصد کی طرف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ آپ کا رزق کا مسئلہ ہے، آپ رزق کے مسئلے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اب ہوتا کیا ہے کہ آپ سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کا، اپنے گھر کا، اپنی فیملی کا، اپنے دوستوں کا، احباب کا، یہ کیسی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے، لینا اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کی ذات سے لینا ہے، تو دھیان آ گیا۔ وہ قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا بادشاہ ہے، پوری کائنات کا رب ہے، دنیا کے بادشاہ کے پاس جائیں تو اتنی تیاری کے ساتھ جایا جاتا ہے، بڑی تیاری کی جاتی ہے، تو رب کے پاس جا رہے ہیں ہم، سی تیاری کی جا رہی ہے، دھیان کہیں اور ہے۔ یہ ایک اور سی محبت ہے اللہ سے۔ جب آپ اللہ کے سامنے جاتے ہیں، کوشش کریں کہ پاک صاف کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، عجز و انکساری کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ چھپ کے تو دیکھیں، مانگ کے تو دیکھیں، کیوں نہیں اللہ دیتے؟ ایسے تو نہیں ہوتا کہ اللہ نہ دے، ہم نے تو دمایا، اللہ کا شکر ہے، جو اللہ سے بندہ مانگتا ہے اللہ تو بندے کے مانگنے سے پہلے عطا کر رہے ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ساتھ یہ نظام چلتا ہے، کئی اولیاء اللہ کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہوتا ہے، کئی روحانی مخلوقات کے ساتھ، کئی لوگوں کے ساتھ اللہ کی روحانی مدد موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، پڑھنے کے بعد بھی ان لوگوں کا تو کمال ہے، وہ تو کہتے ہیں یا اللہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے، ہم نے دعا کیسے کر رہے ہیں نا کہ یا اللہ ایک کلام پڑھ لیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ ہم نے پڑھ لیا اور ہم سے اچھا نہیں پڑھا گیا، جس لیول کی عبادت آپ کو چاہیے اس لیول کی ہم سے نہیں ہو سکی، تو ہوگا کیا؟ وہ کہیں گے یا اللہ اس کے پڑھنے سے نہیں ہوتا، آپ کی محبت اور آپ کے حکم سے ہے، یعنی کہ وہ اپنے ذکر اور اذکار کو بھی کریڈٹ نہیں دیتے ہیں۔ تو وہ بات کیا عجیب سا معاملہ، وہ کہتا ہے کہ یا اللہ، بندہ کیا کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ہم نے پڑھا، تجھے یاد کیا، تجھے وظیفہ بھی کیا، مگر ہم سے نہیں ہوتا یا اللہ، ہماری پڑھائی سے نہیں ہوتا، ہمارے ذکر سے نہیں ہوتا، ہمارے اذکار سے نہیں ہوتا۔ تو وہ کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ وہ پھر بھی کریڈٹ اللہ کو دے رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ان پڑھائیوں اور ان وظائف سے نہیں ہوتا، اور ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے تو نمازیں پڑھتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، پھر بھی ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہمارے ساتھ ہی، ساری مشکلیں ہمارے ساتھ ہی۔ ایک طرف اللہ سے مانگ رہے ہیں، دوسری طرف ناشکری کے کلمات ادا کر رہے ہیں، اور تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تندرست پیدا کیا، کبھی آپ نے
اپنی صحت کا شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، جان دی، ایک بندے کے پاس اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، صحت دی ہوئی ہے. ہم یہ تو کہتے ہیں نا کہ ایک کسی کے پاس ہاتھ نہیں ہے یا کوئی ٹانگ نہیں ہے تو وہ تو یہ کہتا ہے نا کہ ہم آزمائش میں آ گئے. یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے. ایک بندے کے پاس ٹانگ نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، ایک بندے کے پاس آنکھ نہیں ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی آزمائش ہے کہ وہ بیچارہ آزمائش میں ہے یا وہ بندہ آزمائش میں چل رہا ہے. تو جس کے پاس سب کچھ ہے وہ آزمائش نہیں ہے. جس کے پاس پورا جسم سلامت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے. اچھا جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے تو آزمائش آ گئی، اور جس کے پاس سب کچھ ہے وہ کوئی آزمائش نہیں ہے، اس کو آزمائش نہیں مانتے. دونوں سلامت ہیں، دونوں کان سلامت ہیں، دونوں آنکھیں سلامت ہیں، دونوں پورا جسم سلامت ہے. یہ کوئی آزمائش نہیں. جس کے پاس نہیں ہے وہ آزمائشوں میں چلا گیا، تو جس کے پاس ہے وہ آزمائش نہیں. یہ کیا سارا کچھ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے. تو بندہ تو پھر سارا ہی آزمائش میں. تو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہی اللہ نے کہا کہ میری عبادت ہے، ہر وقت میری عبادت کرو. ہم نے بندے کو دنیا میں بھیجا ہی عبادت کے لیے. جب قرآن اٹھا لے، نماز کا کتنی بار حکم ہے، سجدوں کا کتنی بار حکم ہے، اپنے گناہوں کی معافی کا کتنے بار حکم ہے. اٹھائے نا، ترجمے کے ساتھ پڑھے نا قرآن، پڑھا جائے. رمضان کا مہینہ ہے، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، اللہ کی طرف دھیان کر کے پڑھا جائے، اللہ کو فوکس کر کے پڑھا جائے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ قرآن سے باتیں کرنے کریں نا آپ. قرآن کو ترجمے کے ساتھ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کوشش کریں نا کہ اللہ بندے کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہے یا آپ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے نا، قرآن میں تو بار بار یہی کہنے میں اللہ کہتے ہیں. اللہ سارے معاملات، یا تو قرآن عشق محمدی میں ہے، تو یا تو قرآن میں اللہ بندے سے بات کر رہا ہے. بندے سے بات کون، کس بندے سے بات کر رہے ہیں؟ نبی ہم اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو ہم پوری کائنات مارتے وجود میں. یہ تو پورا رنگ اللہ نے اپنے نبی کے رنگ میں بنایا ہوا ہے نا. تو آزمائشیں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بندے کے اوپر ہی آتی ہیں نا. تو کیا ہم مشکلوں سے پریشان ہو جائیں، کیا مایوس ہو جائیں؟ مایوسی تو گناہ ہے. تو بار بار تو جتنی بار بار بندہ سجدوں میں جاتا ہے نا، بار بار مانگتا ہے، تو یہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. سارا سسٹم جو ہے نا، سارا معاملہ یہ اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ کی دعائیں رد نہیں جائیں گی. یہ اعلیٰ کمال کی آنسوؤں کے ساتھ جو دعائیں ہیں یہ رد نہیں جاتی. جو آپ وظائف کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں یہ رد نہیں جاتی. اور یہ اگر انسان امر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے انسان کو دنیا میں مارز وجود میں لے کے آیا، امر ربی ہے، اس کو تو موت نہیں ہے. قرآن میں ذکر ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، کے ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مرنا نہیں ہے، انسان کو موت نہیں ہے. جو دنیا میں آ گیا مرنے کے بعد بھی نہیں مرتا، صرف منتقل ہوتا ہے. انسان منتقل ہوتا ہے، مرتا نہیں ہے انسان. جو ہمیں کوشش کرنا چاہیے نا کہ اپنی روح کے اوپر بوجھ نہ بنائے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو ناجائز تنگ نہ کریں، کسی کے لیے پریشانی نہ بنے، کسی کے لیے مسئلہ نہ بنے. آسانیاں بانٹنے کوشش کریں، آسانیاں بانٹی جائیں، لوگوں کو محبتیں دیں، خیر و برکت دیں، لوگوں کا خیال کریں. کسی بھی طریقے سے خیال کیا جا سکتا ہے. مال سے لوگوں کا خیال کریں، خاص کر ان حالات میں جو غریب لوگ ہیں، جو پریشان ہیں، جو بیچارے کما نہیں سکتے، جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جو گھر بے گھر ہو گئے ہیں، ان کا خیال کریں نا. جو صاحب استطاعت ہیں وہ خیال کریں. جن کا اس دنیا میں اس وقت ان حالات میں کوئی نہیں چاہنے والا نہیں، ان کا خیال کریں. ہم نہیں خیال کریں گے تو کون کرے گا؟ ہر بندے کے اندر تو رب موجود ہے. یہ تو بندہ ہی بھٹکا ہوا ہے نا. کیا پتا کس روپ میں اللہ تعالیٰ کسی غریب کے روپ میں ہوئے. اللہ کہتا نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں تیرے دروازے پہ آیا تھا تو نے مجھے دتکار دیا. کس کو دتکار دیا؟ وہ تو فقیر آیا تھا، تو فقیر میں تو اللہ ہی آیا تھا نا. یہ اللہ کا رنگ ہے جی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیں کہ ہم عاجزی کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ اس کے آگے جھک جائیں. اس سے مانگنا آنا چاہیے، اس سے محبت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ عشق و معرفت کی باتیں کرنی چاہیے. یہ دعاؤں سے بھی ہو سکتی ہیں، اذکار سے بھی ہو سکتی ہیں، اور کسی اللہ والا کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم روزانہ آپ کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن میں موجود ہوتے ہیں. ہمارا لائف جو ہے وہ نمبر چل رہا ہوتا ہے، میرا نمبر چل رہا ہوتا ہے، چینل کا نمبر بھی چل رہا ہوتا ہے. ہم آپ کے مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کا مسئلہ آپ کا نہیں، ہمارا بھی مسئلہ ہے. انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ کل پھر آپ کے ساتھ جو ہے لائیو آئیں گے. اور غلطی ہو گئی ہو، کوتاہی ہو گئی ہو، ہم آپ سے تہ دل سے معافی مانگتے ہیں. ہم خود گناہگار ہیں،
हमें कुछ नहीं आता, ना हमें मांगना अल्लाह से आता है, ना हमें आपको कुछ बताना आता है। हम तो गुनाहगार हैं, गलतियां कोताहियां अल्लाह माफ करने वाले हैं। हमारी कोशिश यह है कि मेरा तल्लक अल्लाह से मजबूत हो जाए, आपका तल्लक अल्लाह से मजबूत हो जाए, आप अल्लाह के लिए हो जाए, अल्लाह हमारे लिए हो जाए। इंशाअल्लाह ताला कल दोबारा आपके साथ मुलाकात करेंगे। हमें आप लाइव कॉल के साथ ज्वाइन कर सकेंगे, हम आपके जो है कोई मसाइल के ऊपर बात करेंगे, हम आपके इस्तिखारा की बात करेंगे, ख्वाबों की ताबीर के ऊपर बात करेंगे, इस्मुल हुस्ना के ऊपर बात करेंगे, अल्लाह की बात करेंगे, नबी के इश्क की बात करेंगे। अभी हमें इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। माह रमज़ान